میں صرف اگر میڈیکل بینیفٹ بیان کروں صلاح کے بارے میں تو انشاءاللہ گھنٹے بات کر سکتا ہوں، لیکن انگریزی میں، اردو میں نہیں۔ اردو میں کیونکہ مجھے مہارت نہیں ہے، انگریزی میں اگر میں صلاح کے بینیفٹ کا ذکر کرنے لگوں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف میڈیکل بینیفٹ پہ تقریر کر سکتا ہوں۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اور چیزیں صلاح کا ذکر کرتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے۔ میں کئی مسلمانوں کو جانتا ہوں جو 5 وقت صلاح پڑھتے ہیں لیکن بےمانی کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ جو کہتے ہیں صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ، بالکل غلط ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی جانتا ہوں ہے کئی مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن جھوٹ بولتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن غلط کام کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن رشوت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید غلط ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2 میں کہ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے۔ اگر کوئی مسلمان خشوع کے ساتھ نماز پڑھا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی رشوت نہیں دے گا۔ تو یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں خشوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے، اسی لیے ہدایت نہیں پاتے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خشوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہدایت بے شک پائیں گے۔ جب ہم نماز کے معنی نہیں جانتے تو کیسے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کریں گے؟ میں آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں۔ ایک وقت ایک ہندوستانی قاری، بہت مشہور قاری، وہ جاتا ہے سعودی عربیہ اور مغرب کا سمے رہتا ہے، تو وہاں کے عرب کہتے ہیں قاری صاحب بہت مشہور ہے، آپ مغرب کی صلاح پڑھاؤ۔ تو قاری صاحب مغرب کی صلاح پڑھاتے ہیں۔ صلاح پڑھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد ایک عرب مسکراتا ہے۔ تو قاری صاحب پوچھتے کیا آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب جواب دیتا ہے قرات تو بہت پسند آئی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ سلام میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا، لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف چند لوگ مسکرا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ مسکرا رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ چکے ہیں۔ جو لوگ کو یہ چٹکلا سمجھ میں نہیں آیا وہ لوگ قرآن مجید شاید ترجمے سے نہیں پڑھے، یا ہو سکتا ہے پڑھے لیکن کچھ چیزیں بھول چکے ہیں۔ چٹکلے کو اگر اب ایکسپلین کرے تو مزہ نہیں آتا۔ اگر شاعری کا ترجمہ کرے کوئی سادی اردو میں تو شاعری کا مزہ ہی نہیں رہتا ہے، اور ہمارے فیض الرحمان صاحب ماشاءاللہ شاعری میں تو ایک دم ایکسپرٹ ہے۔ لیکن عوام کے فائدے کے لیے میں چٹکلا ضرور آپ کو سناؤں گا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ وہ عرب جب کہتا ہے قاری سے کہ آپ نے سلام میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا، صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ کیونکہ ہم جانتے قرآن مجید میں سورہ یوسف اور کئی واقعے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جاتے اور کنویں میں ڈالتے ہیں اور جا کے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ اس درمیان ایک کارواں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں کھائی میں گرے ہوئے ہیں، اور وہ کارواں یوسف علیہ السلام کو باہر نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا شاعری میں بولوں گا میں، فانوس کی طرح حفاظت، اس لیے میں شاعری میں زیادہ مانتا نہیں ہوں، لیکن میری اہلیہ کہتی ہے کہ آپ اردو تقریر کریں تو شاعری کہو، تو کوشش کرتا ہوں میں ٹوٹی پھوٹی اردو میں شاعری کہوں۔
فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ لیکن جو لچک قرآن کی آیتوں میں ہے، ساری شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، جتنے شاعر کی آپ عزت کرتے ہیں، تعریف کرتے، سارے شاعر کو اکٹھا کریں گے، ایک قرآن کی آیت پیدا نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں شیخ فیض الرحمان کے خلاف نہیں ہوں اور ان سے معذرت چاہتا ہوں، وہ کوآرڈینیٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے جو چیز نازل کی ہے ہمارے بندے پہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ ایک قرآن جیسی سورہ لے آؤ، مِن مِّثْلِهِ، قریب ہو بہو نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے مددگار کو بلاؤ اللہ کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ہے، اگر آپ سچے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں کر پائیں گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ بے شک نہیں کر پائیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو آپ تیار ہو اس آگ کے لیے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو جو عربی زبان میں ماہر تو نہیں، جانتا تو نہیں ہوں، لیکن عربی زبان جو قرآن میں جو ہے، سارے شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، قرآن کی ایک آیت کے قریب نہیں آ سکیں گے، ہو بہو تو چھوڑیے۔ لیکن پھر بھی کیونکہ میں اردو زبان میں تقریر کر رہا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پھوٹی زبان میں، اور ماشاءاللہ میری اہلیہ میری مدد کرتی ہے۔ پہلے وہ پیپر لیتی تھی، 51 52 60 غلطیاں، 61 62 100 سینچری ہو گئی۔ ابھی ماشاءاللہ تعداد کم ہوتے جا رہی ہے غلطیوں کی۔ لیکن جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو قاری صاحب یوسف علیہ السلام کو وہ تلاوت کر رہے، کھائی میں ڈالتے ان کے بھائی، کارواں آتا ہے کھائی کے باہر نکالتا ہے، لیکن وہ باہر نکلنے کے پہلے ہی اپنی تلاوت کو روکتے، مطلب وہ قاری کو پتہ نہیں تھا کہ معنی کیا ہے، پڑھتے تو ماشاءاللہ اچھی قرات میں، پتہ نہیں معنی، اس لیے کھائی میں ڈالتے یوسف علیہ السلام کو، نماز کے ختم ہونے کے پہلے کھائی سے باہر نہیں نکالتے۔ یہ ایک چٹکلا تھا۔ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تو امام تلاوت کرتا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ ہر مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ ایک میں۔ ایک بھی مسلمان نے جو 2 اللہ میں مانتا ہے، تو یہ قاری صاحب کس کو بول رہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کل، کہو، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کن سے؟ مسلمانوں سے نہیں، وہ لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، ماشاءاللہ قرآن کا 1/3 حصہ، باہر نکلتے کتنے لوگ غیر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، کروڑوں لوگ اس تقریر کو لائیو دیکھ رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ نے کتنی بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہوں گی؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ ہاں، بے شمار۔ کوئی بولیں گا ہزاروں بار۔ 1000 بار تو کی ہوگی نا اگر نمازی ہے تو۔ آپ اگر نمازی ہے، نمازی نہیں تو الگ بات ہے، اگر نمازی ہے تو ہزاروں بار تو تلاوت کی ہوئیں گی۔ اگر آپ 40 سال کے 50 سال کے ہیں تو ہزاروں بار تو کی ہوئیں گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے غیر مسلمانوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے؟
1000, 100, 50 سے تو کہا, 10 سے تو کہا کہ آج تک کے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا کیونکہ آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی. آج کے بعد آپ نے ذاکر کی تقریر تو سنی ہے کہ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, قل هو اللہ احد, اس کی معنی کہو ان لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے. آج کے بعد اگر آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور باہر جا کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا, کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ صرف قرآن کی آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے, اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو میرے تقریر سننے کے فائدے بھی ہوتے, نقصان بھی ہوتے. اگر عمل کریں گے تو فائدہ ہوئے گا, نقصان کریں گے تو وہ لوگ بولتے ہیں نا کہ کچا لائسنس اور پکا لائسنس. کچا لائسنس ہے تو آپ کو دنڈ آدھا پڑتا ہے, پکا لائسنس سے ڈبل پڑتا ہے. ابھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کہ معنی کیا پہلے بھی جانتے ہوئیں گے لیکن عمل نہیں کرتے ہوئیں گے. تو ابھی اگر آپ نماز میں اگر امام کہتا ہے قل هو اللہ احد, اس کا مطلب آپ سے کہہ رہا ہے کہ کہو وہ لوگوں سے جو ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے. کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے, کتنے لوگ؟ ایک آپ کا ایک ملازم ہے, بہت ملازم جو وقت کا بہت پابند ہے, برابر ٹائم پہ آتا ہے, بہت آپ کی تعریف کرتا ہے, برابر ٹائم پہ آتا ہے, ٹائم پہ جاتا ہے, آپ کی تعریف کرتا ہے. آپ بولتے بھائی صاحب ذرا پانی کا گلاس لے کے آؤ, وہ بولتا ہے میرا مالک بہت اچھا ہے, بہت دیالو ہے, لیکن پانی کا گلاس نہیں لے کے آتا ہے. بہت تعریف کے پل باندھ رہا ہے, ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہے. آپ بولیں گے ایک خط میرے دوست کو پہنچاؤ, میرا مالک بہت اچھا ہے, میرا مالک بہت مہان ہے, تعریف کر رہا ہے, ہاتھ باندھ کے سر جھکائے کھڑا ہے, آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ اس کی سیلری بڑھائیں گے, آپ اس کو بونس دیں گے, کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے افسوس کی بات ہے, اکثر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, کہتے ہیں تعریف کرتے, اللہ اکبر, تعریف تو بہت کرتے ہیں, لیکن کیا اللہ کا کہنا مانتے؟ عبادت کا مطلب بندگی. اللہ جو حکم دے رہا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کو کہتے ہیں بندگی. وہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اسی لیے ہم مسلمان بچ گئے. اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ اللہ کی رحمت کے بنا کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا, صرف اعمال پہ. اگر ہمارے اعمال کے ذریعے ہم صرف جنت میں جائیں گے تو ایک بھی انسان دنیا میں جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھتے یا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو وہ کہتے ہاں میں بھی. جب اللہ کے رسول جو سب سے بہترین انسان ہے, سب سے بہترین مثال ہے ہمارے لیے, وہ اللہ کے رحمت کے بنا جب نہیں جا سکیں تو ہم کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کی رحمت ہے, وہ رحمان اور رحیم, اس لیے ہم بچ گئے. تو صرف لپ سروس سے کام نہیں چلیں گا. میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کے پاس. آسان سوال, آسان جواب, اس کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں. آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے 3 بار دوا لو, صبح کو بریکفاسٹ کے بعد, ناشتے کے بعد دوا لو, دوپہر کو لنچ کے بعد دوا لو, اور رات کو ڈنر کے بعد دوا لو. آپ گھر پہ واپس آتے, صبح کو ناشتے کے بعد پرسکرپشن پڑھتے, مجھے دوا لینا ہے ناشتے کے بعد, اور بند کر لیتے. دوپہر کو پھر سے کھولتے کہ مجھے دوا لینا ہے لنچ کے بعد, پھر سے بند کر لیتے. پھر ڈنر کو پھر سے کھولتے, پھر سے پڑھتے, لیکن دوا نہیں لیتے. کیا آپ کی بیماری دور ہوگی؟ وہ ہم مسلمان کرتے, پڑھ رہے ختم قرآن, لیکن قرآن پہ عمل نہیں کر رہے. اب ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے ڈاکٹروں سے اونچا ہے, وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا رب ہے, ہم اس کا پرسکرپشن قرآن مجید, یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے آخری پرسکرپشن ہے. کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, میں میڈیکل لینگویج میں بات کر رہا ہوں.
کون مجھے فتوے مت لگانا بھائی، میں اردو زبان میں کمزور ہوں، بولیں گے ذاکر بھائی کہتے ہیں پرسکرپشن ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ہمارے خالق، ہمارے مالک کا پرسکرپشن ہے، آخری پرسکرپشن ہے سارے انسانوں کے لیے. اس کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو، انشاءاللہ آپ ہدایت پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ماؤن میں، سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے 7 میں، کہ وہ لوگ ہیں جو نماز صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وہ لوگ جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، وہ لوگ نماز جو صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور اپنے پڑوسی کو مدد بھی نہیں کرتے، ان لوگوں پہ لعنت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ منافق ہے جو عمل نہیں کرتے، جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے. نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. کوئی بھی آپ کو ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بھی آپ ایکسکیوز نہیں دے سکتے، کوئی بھی بہانہ نہیں دے سکتے. کوئی بھی مرد کے لیے نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی ایکسکیوز نہیں. صرف خواتین کے لیے 2 ہے، حیض کی حالت میں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد، ڈلیوری کے بعد. یہ 2 کے علاوہ کوئی بھی انسان، چاہے مرد عورت، جب بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی انسان کو نماز نہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بھی بہانہ نہیں، فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی راستے دکھائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں، کہ اگر پانی نہیں ہے تو اپنا ہاتھ مٹی پہ ڈالو اور تیمم کرو. اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، تیمم کی اجازت ہے. مٹی پہ ہاتھ ڈالو، منہ پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ پہ وضو ہو گئی. آپ بہانہ نہیں کر سکتے کہ پانی نہیں اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. پانی نہیں تو تیمم کرو، نماز پڑھنا فرض ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے مسلمان بھائی سے، بھائی صاحب نماز پڑھو. نہیں میں وضو میں نہیں ہوں. ارے وضو میں نہیں ہو تو وضو کرو. نہیں وہ کیا ہے، میں جا رہا تھا نا تو وہ سڑک پہ چھینٹے پڑے تو میری قمیض گندی ہو گئی. ارے گندی ہو گئی تو دھو. بہانے مسلمان بہانے بناتے. پوچھیں گے نہیں ذرا میری حالت صحیح نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. وضو نہیں تو وضو کرو. اگر کپڑے گندے ہو گئے تو کپڑے دھو. اگر نہانے کا تو نہاؤ لیکن نماز پڑھو. اس معاملے پہ ایک شاعری آپ میں پیش کروں گا. پھر سے غلطی ہو تو معاف کرنا. پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے، پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے، پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے. مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے. جس کے لیے ہم محنت کرتے وہ اپنے وضو کے اندر ہی رہ گئے، نماز کے لیے نہیں آئے. یہ شاعر نے کہا تھا وہ لوگ کے لیے جو احسان فراموش ہے. اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی، ہمیں اتنے نعمتیں دی اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، بہانے نکالتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101 میں کہ اگر آپ سفر کر رہے تو آپ نماز کم کر سکتے، آپ قصر کر سکتے. اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو ظہر، عصر اور عشاء کے 4 رکعت آپ 2 رکعت کر سکتے. اللہ نے آپ کو آسانی فرمایا ہے. آسان کرنے کے لیے جب آپ سفر کر رہے آپ آدھی کر سکتے، 4 رکعت کو 2 رکعت کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں کہ اگر جنگ کی حالت میں آپ ہے، اللہ کے رسول سے فرماتے اللہ پھر بھی نماز پڑھو. آپ ایک گروہ کو لو اور اپنے ہتھیار کے ساتھ نماز پڑھو
اور دوسرے گروہ کو احتیاط برتنے کے لیے رکھو. آپ کی نماز جب پوری ہو جائیں گی تو پہلی گروہ گارڈ کرے اور دوسری گروہ نماز پڑھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنگ کے حالت میں, جہاد کے حالت میں, جو جان خطرے میں, وہاں بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی جان خطرے میں ہے, نماز کا وقت ہو گیا, آپ نہیں کہہ سکتے ارے بھائی میں جہاد کر رہا ہوں, لڑ رہا ہوں, ابھی کیا نماز پڑھوں. جہاد کی حالت میں بھی نماز پڑھنا فرض ہے. ایک گروہ نماز پڑھے ہتھیار کے ساتھ, دوسرا گروہ دیکھ بھال کرے کہ کوئی دشمن ہم پہ حملہ نہ کرے. پہلا گروہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے گا, دوسرا گروہ نماز پڑھے اور پہلا گروہ دیکھ بھال کرے کہ کوئی حملہ نہ کرے. اگر آپ کو ہتھیار اٹھانے کو مشکل پیش آ رہی ہے یا بارش ہے تو آپ ہتھیار کو نیچے رکھ سکتے, لیکن پھر بھی احتیاط برتو, شاید دشمن آپ پہ حملہ کرے. جنگ کی حالت میں جب نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے, نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, تو آپ سوچ سکتے کوئی بھی بہانہ نہیں چڑھے گا نماز نہیں پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 239 میں کہ اگر دشمن آپ کے پیچھے ہے تو آپ نماز چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں, سواری پہ بھی پڑھ سکتے. اگر دشمن آپ کے پیچھے ہے, آپ رک کے نماز نہیں پڑھ سکتے. رک کے نماز پڑھو, دشمن حملہ کریں گے, تو چلتے چلتے نماز پڑھو. سواری پہ, اونٹ پہ, گاڑی میں نماز پڑھ سکتے, لیکن جب آپ محفوظ جگہ پہ پہنچو تو پھر آپ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا اس طریقے سے نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہے, سفرنگ ہے, بیماری ہے, کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سائڈ پہ لیٹ کے پڑھو, لیکن نماز پڑھو. اگر آپ بیمار بھی, آپ نہیں کہہ سکتے میں بیمار ہوں تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں, کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سائڈ پہ لیٹ کے پڑھو, لیکن پڑھو. اللہ کے رسول فرماتے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 218 میں, ایک شخص جس کو ہیمورائڈز ہوتا ہے, پائلز ہوتا ہے, وہ آتا اللہ کے رسول کے پاس, اور اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سائڈ پر لیٹ کے پڑھو. اللہ پھر سے پیغام دہراتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191 میں کہ آپ اللہ کو یاد کرو, نماز پڑھو کھڑے ہو کے, بیٹھ کے, سائڈ پہ لیٹ کے. نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا, نماز پڑھنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں آپ کے دوست صرف وہ ہے, آپ کے دوست صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے, اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آپ سے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں آپ کے دوست صرف اللہ, اللہ کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. جو لوگ نماز نہیں قائم کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آپ کے دوستوں میں سے نہیں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 چیپٹر نمبر 300 حدیث نمبر 836, اللہ کے رسول فرماتے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ صلاح کے بارے میں. سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوگا قیامت کے دن پہ وہ ہے صلاح کے بارے میں. اللہ کے رسول فرماتے صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 36 حدیث نمبر 146 146 اللہ کے رسول فرماتے کہ مومن اور کافر کے درمیان, ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صلاح ہے. مثلا فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب السنہ چیپٹر نمبر 1691 حدیث نمبر 4661 4661. اللہ کے رسول فرماتے کہ کافر
اور مومن کے درمیان فرق ہے صلاح. اس کا مطلب وہ کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو انسان صلاح نہیں قائم کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر جیسا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مدثر میں، سورہ نمبر 74 آیت نمبر 41 سے 43 میں کہ جو گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں دوزخ میں ہیں، تو وہ کہیں گے ہم صلاح پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 میں، اے میرے رب مجھے صلاح قائم کرنے والا بنا اور میرے بچوں کو بھی صلاح قائم کرنے والا بنا. قرآن مجید میں دعا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 101 میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرتی حسنتوں وقنا عذاب النار. اے رب ہمیں اچھے چیز دے، ہمیں کامیابی دے اس دنیا میں اور آخرت میں، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. تقریر ختم کرنے کے پہلے اور قرآن کی آیت تلاوت کرنے کے پہلے میں پھر سے ایک شاعری کہوں. میری زندگی کا مقصد ہے تیری دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. لیکن پھر بھی اس آیت کے مقابلے میں شاعری پھیکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 اور 163 میں، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کہو کہ میری صلاح، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں ان میں سے ہوں جو سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ تھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو نماز یعنی صلاح کے جسمانی، روحانی اور طبی فوائد آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور سائنس کی روشنی میں بیان فرما رہے تھے. ہم بہت ممنون ہیں ان کے. ظاہر بات ہے انہوں نے بتایا کہ نماز کس طریقے سے ہمارے اندر ڈسپلن پیدا کرتی ہے، مساوات اور بھائی چارگی کا اور اخوت کا درس دیتی ہے، کس طریقے سے امیر اور غریب، فقیر اور بادشاہ، ملازم اور آقا کو ایک ساتھ کس طریقے سے کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر ملا کر کھڑا کر کے بتاتی ہے کہ سب ایک ہیں، ان میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. لیکن میرے دوستو، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے کہا کہ ہماری نماز ہونی چاہیے. اگر پیروں پر کھڑے رہنا ہی عبادت ہے، اگر پیروں پر کھڑے رہنا ہی صرف عبادت ہے تو جنگل کے درختوں سے زیادہ آپ کھڑے نہیں رہ سکتے. نماز میں خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم قانتین بن کر بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن پاک کا ترجمہ ہم کو پہلے پڑھنا چاہیے اور نماز کے دوران ہم اسی میں گھومتے رہیں کہ امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں یا جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. تو انشاءاللہ ہماری نماز ہوگی. ورنہ ایسا نہ ہو کہ بقول علامہ اقبال کہ کبھی قبلہ رو جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اور ایسا نہ ہو کہ جب ہم کبھی زمین کے اوپر سجدہ کریں تو وہ حصہ زمین کا ہمارے بارے میں ہمارے خلاف یہ گواہی دے، جیسا کہ فارسی شاعر نے شعر کہا ہے کہ بزمیں تو سجدہ کردم ز زمین ادا برآمد، کہ مرا خراب کر دی تو بے سجدہ ریائی. کہ جب میں نے زمین کے اوپر سجدہ کیا تو زمین کے اس ٹکڑے سے آواز آئی کہ تم نے مجھ کو ریاکاری کے سجدے سے خراب
اور ناپاک کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے سوائے چند موقعوں کے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ اب ڈاکٹر صاحب کی تقریر کا جو دوسرا دلچسپ اور انتہائی مؤثر سیشن ہے، جو سوال و جواب کا سیشن ہے، وہ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال و جواب کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا دھیان رکھنا تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کرنے والا اپنا نام اور پروفیشن یعنی جو پیشہ ہے وہ ضرور بتائے۔ سوال مختصر ہو، کوئی لمبی چوڑی گفتگو اور بات چیت نہ ہو۔ سوال خاص طور پر اگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سوال کرنے کا موقع ملے تو ان کا سوال عنوان کے مطابق ہونا چاہیے، جیسا کہ آج کی تقریر کا عنوان ہے ڈاکٹر صاحب کی، صلاح، ہدایت اور رہنمائی کا راستہ۔ ہمارے غیر مسلم بھائی اور ہماری غیر مسلم بہنیں، ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال ڈاکٹر صاحب سے کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا تمام سوال کرنے والے بھائیوں اور بہنوں سے کہ کوئی فقہی سوال نہ کریں اور اختلافی سوال نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا سوال ہوگا جو اختلافی ہو تو اس کو رد کرنے کا بحیثیت کوآرڈینیٹر کے مجھے پورا اختیار ہوگا کہ میں اس سوال کو رد کر دوں اور اس سوال کو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔